شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 159 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ہربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ ناظرین، 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ ناظرین، رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک رومی اپنے سالار ہربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی خود پر پڑی، خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ناظرین، خالد اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا دھاڑتا اور خالد کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد کی طرف تلوار پھینکی لیکن خالد سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ ناظرین، خالد کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑتوڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جس سے خالد کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا لیکن خالد بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ ناظرین، رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد اچھل کر اس پر جھپٹے، رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد کے بازوؤں میں تھا۔ ناظرین، خالد نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا لیکن خالد کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ ناظرین، رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، اس کی سانسیں رکنے لگی اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ ناظرین، مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگی، رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے، رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا۔ ناظرین، وہ مر چکا تھا۔ خالد نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور ہربیس کو للکارا لیکن ہربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا۔ خالد نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ ناظرین، اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ کو پتہ چلا کہ خالد نے اس رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم، ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ ناظرین، خالد نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ ناظرین، خالد نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ سن 635 سن عیسوی بمطابق صفر 15 ہجری مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ ناظرین، حمص پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا۔ جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار
بار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین، اس مارکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے ہمس کو فتح کیا تھا۔ ہمس والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے وہ 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے، ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور ہمس کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ ناظرین، یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ اور خالد جب ہمس میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ناظرین، دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، ان سب کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو، ابو عبیدہ نے پوچھا، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں۔ ایک نے التجا کی، وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے ہیں۔ ناظرین، ابو عبیدہ کے حکم سے ہمس کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جبکہ دوسری جانب رومی شہنشاہ ہرقل ہمس سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اس سے جب خبر ملی کہ ہمس بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، مشیر اور شاہی خاندان کے افراد یہ جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ عرب کے ان مسلمانوں نے ہمس کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا، تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے، تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں، قیصر روم۔ خبر لانے والے نے کہا، میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ ہمس ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی نے ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، سازیرس نے کہا، جب وہ کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے، جب ہم ان کے قریب گئے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا، کیا وہ زندہ ہے؟ سازیرس نے کہا، وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے ایک پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ناظرین، سازیرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سر
ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازوؤں میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی، سازیرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرکل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں۔ ناظرین، وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو، اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ ناظرین، اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے، جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ اور خالد اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کیے، کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ ناظرین، حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے ہما، پھر اس سے آگے شیرز تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ ناظرین، انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرکل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ ناظرین، مسلمانوں نے شیرز سے کوچ کیا۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ ناظرین، خالد کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 160 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔